بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کے دن کا آغاز میں اپنے حساب سے دیکھوں تو مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے۔ آج کراچی میں میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ دھند کبھی کبھی پڑ جاتی ہے، بٹ آج کراچی میں نے دھند دیکھی ہے اور مجھے پنجاب کی یاد آئی۔ آج جو ویزیبلٹی تھی وہ کم تھی، لوگوں نے مطلب محتاط ہو کے جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہے تھے، اور سڑکوں پہ ٹریفک تھی صرف دھند کی وجہ سے۔ تو مجھے تھوڑا سا اچھا احساس ہو رہا تھا کہ کراچی کا موسم جو ہے وہ آج بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، ذرا اس بات پہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ادروائز دھند جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں آیا کرتی ہے، اور کراچی میں سردیاں تقریباً اپنے اختتام کی طرف آ گئی ہیں۔ گھروں میں پنکھے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور گاڑیوں میں اے سی چلنا شروع ہو گئے ہیں، دفاتر میں اے سیز جو ہیں وہ دوبارہ سے آن ہو گئے ہیں۔ یہ کراچی کا اس وقت موسم کا حال ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو جہاں پہ سردی ہے وہاں یہ اے سی اور پنکھے کی بات بتا کے اور زیادہ سردی نہیں لگوانا چاہتا۔ ویسے ملک بھر میں سردی کی شدت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور خیر بہت اچھا موسم ہے آج کل، شکر الحمدللہ۔ بٹ ہمارے سیاست کا جو موسم ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ سیاست میں جو مارا ماری اور جو گرما گرمی چل رہی ہے نا، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ معاملات تو چل رہے تھے، آئی ایم ایف رضامند ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ٹیکسوں کی جو نئی بھرمار ہے وہ کب سے شروع ہونے والی ہے، یا کوئی عوام کو ریلیف ملنے والا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جی ایس ٹی کی جو شرح ہے وہ 17 سے 18% کرنے پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ یہ جو معاشی حالات ملک کے اور ہمارے عوام کے آنے والے دنوں میں بننے جا رہے ہیں، اس پہ ہم نے آج اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ظفر خان صاحب، آپ ایک تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب خیر عافیت۔ ظفر بھائی، آپ نے بھی دھند انجوائے کی ہے، کتنے دنوں بعد دیکھا ہے کراچی میں دھند کو؟ واقعی یہ اصل میں آج میں نے تو پوری سردی کے بعد پہلی مرتبہ دیکھی ہے یہاں پر، اور فیزیبلٹی تقریباً یعنی زیرو ہو رہی تھی یہاں یہ جام صادق پل کی طرف، ہمارے اسٹوڈیو کے قریب، بالکل قریب ہے اس کے سراؤنڈنگ میں۔ شارع فیصل کلیئر تھا، لیکن یہاں آپ کے اسٹوڈیو کے سراؤنڈنگ میں ہے نا دھند خاصی تھی۔ تو یہ جو سی سائیڈ والی جو پٹی ہے اس پہ خاصی دھند ہے۔ چلیں زبردست۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو آئی ایم ایف اور پھر مطلب کنٹینرز کا شہر آباد ہوا ہے، مطلب ہر جگہ پہ ہمیں وہ ڈالرز کے نہ ہونے کی وجہ سے، الیکشنز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے مالی اعتبار سے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ دیکھیے، آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو ہم تو بند گلی میں چلے گئے، ہمیں بند گلی میں لے جایا گیا ہے، اور اس میں چاہے وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہو یا حزب اقتدار ہو، یہ سب ذمہ دار ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو بری الذمہ اس سے نہیں قرار دے سکتا۔ دیکھیں نا، ابھی آپ نے ساتھ ہی الیکشن کی بھی بات کی، تو کون تھا الیکشن؟ اتنے ضمنی الیکشن ہوئے، اتنی سیٹیں پہلے سے موجود تھیں خان صاحب کی پارٹی کے پاس، لیکن یہ ہے کہ بس وہ الیکشن بھی لڑ لو، حلف بھی نہ اٹھاؤ، اسمبلی میں بھی نہ جاؤ، اسمبلی بھی توڑ دو، جو ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی خود ہی ختم کر دو۔ تو یعنی ایک سیاسی اور جمہوری پارٹی کی تو سب سے یعنی دیرینہ خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر ہم وہاں جو ہے وہ اقتدار میں آئیں اور اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرا سکیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے تو پوری قومی حکومت تو بنی بھی ہے نا، یعنی جو 13 جماعتی اور 17 جماعتی جو اتحاد ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن خان صاحب کی بھی گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، یعنی 4-5 صوبوں میں تو ان کی حکومت بنی ہوئی تھی، 2 صوبے اس سے باہر تھے، سندھ اور بلوچستان جو ہے۔ اب آپ جو ہے وہ
یعنی خود ہی یہ اسمبلیاں بھی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، پرویز الہی صاحب کے بھی نہ چاہتے ہوئے، اور جو ہے وہ آپ تو بس یعنی یہ ہے کہ اس کو بند گلی میں لے جانے میں ایک طرف جہاں پی ڈی ایم میں، دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے دونوں. صحیح سر، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں سیاست چل رہی ہے وہ ہے تیری ایسی کی تیسی. بہت عمدہ، بہت عمدہ بات کر دی آپ نے، ایک جملے میں آپ نے پوری سیاست کی کہانی جو ہے بیان کر دی. مطلب ہر ایک اسی لحاظ سے ہی مطلب اپنی اپنی سیاست چلا رہا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے تجھے ہم بتاتے ہیں، تم نے یہ کیا تھا تجھے ہم یہ کر، تیری ایسی کی تیسی، بس یہی چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا، اور عوام کی نام تو سب عوام کا لے رہے ہیں لیکن سارے کوڑے عوام پہ برس رہے ہیں. جی ہاں، ساری مصیبت اور جو ہے نا پریشانیاں عوام کے لیے ہیں. ملک کی بات تو سب کر رہے ہیں لیکن ملک جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، جس طرح سے وہ معاشی اور سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا شکار ہوا ہے، اور جس طرح سے ملک کو ایک جو سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جائے، فیصلے کیے جائیں، اقدامات کیے جائیں، اس پر جو ہے وہ میں نہ مانوں. سب کی انا ہے، جی جی سب کی پگ جو ہے وہ بس جو ہے وہ یعنی اپنی ذات، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اس کے اوپر سب قائم اور دائم ہے. نہیں، بڑا ہی مایوس کن رویہ ہے یہ ہمارے رہنماؤں کی جانب سے، جس کو یقیناً بدلنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ بند گلی میں دھکیل دیا گیا. دیکھیں، یہ جو رہنما ہوتے ہیں وہی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو وہی لے کے چلتے ہیں، وہی قوموں کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، پسماندگی کی طرف بھی انہی رہنماؤں کے ہی فیصلے ہمیں لے کے جاتے ہیں. تو اس بند گلی کا جو آپ نے ذکر کیا، اس میں انٹینشنلی ہمیں لایا گیا ہے یا جو لانے والے ہیں وہ بھی واقف نہیں تھے اور بس اس طرف آ گئے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں، یہ تو اب دانستہ یا نادانستہ، یہ تو میں حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا. آپ کی رائے، مطلب آپ کو اپنا تجزیہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال ذمہ دار ہیں، اور دانستہ یا نادانستہ اس میں کردار سب ادا کر رہے ہیں، اور یعنی ملک کی اور عوام کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اب آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ہم وہ ساری وہ تو قبول کر کے امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے اور اتنی تیزی کے ساتھ کر رہے ہوتے کہ جو عوام سے متعلق ہیں کہ جی ایس ٹی بڑھا دو، جو ہے نا وہ شرح سود میں اضافہ کر دو، ٹیکسز میں اضافہ کر دو، بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ کر دو، پیٹرول کی لیوی میں اضافہ کر دو. تو یہ سارے تو ہو رہے ہوتے. دوسری طرف یہ تھا کہ صاحب وہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے احساسے ظاہر کریں. ساری جو ایلیٹ کلاس ہے، بیوروکریسی ہے اور سیاستدان ہیں اور جو بھی عدلیہ ہے، فوج ہے، سب، لیکن اس پر کہیں کوئی بات نہیں ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہے وہ لگزریس جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ امپورٹ کی گئی ہیں. 80-82 رکنی کابینہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. جو ناراض چل بھائی آ جا، جس کو خوش کرنا ہے چل بھائی یہ لے لے. یعنی حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ، عوام کا پیسہ، اور وہ جو 20,000 روپے دینے والا جو لینے والا جو ایک عام فرد ہے، زیادہ تر یہی ہے. جی 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 20-25 ہزار روپے جو ہے نا، سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے. نہ کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ کم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ گاڑیوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو ہائی سی سی کی جو گاڑیاں ہیں وہ نہ استعمال کی جائیں. پیٹرول جو ملتا ہے، یعنی یہ جتنے ہیں ان کی تنخواہوں وغیرہ میں، پینشن کے حوالے سے ان کے جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو عیاشیاں ہیں جو عللے تللے ہیں کہ اس کو کم کیا جائے، ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی کٹ لگایا جائے، کوئی اس طرح کا نظر آئے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ بھی قربانی دینے والوں میں شامل ہو گئے. تو تب تو عوام بھی جو ہے وہ کچھ برداشت کر لے، اس کے بھی کوئی آنسو پوچھیں، لیکن اس پر تو کوئی توجہ نہیں ہے. کل میں دیکھ تو رہا تھا کہ وہ کوئی کمیٹی بنی ہے اور جو ہے وہ یعنی ان ساری چیزوں کے اوپر اس نے کچھ جو ہے وہ تجاویز بھی دی ہیں، لیکن اس پہ کب امپلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف نے بھی ناک کی لکیریں نکلوا دی ہیں اس وقت، اور اس کے بعد وہ جو ساری چیزیں
یعنی وہ عوام جو پہلے ہی ٹیکس دے رہی ہے، وہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، وہ عوام جو پہلے ہی بجلی اور گیس کے بلوں سے جو ہے وہ یعنی اذیت کا شکار ہے کہ وہ یعنی اپنے بچوں کو جو ہے وہ یعنی ان کو 2 وقت کی روٹی دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو کوئی علاج معالجے کی کوئی سہولت دے سکیں، وہ یوٹیلیٹی بلوں کے حوالے سے ہی جو ہے یعنی ان کی جو ہے وہ ایسی تیسی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لیکن پرواہ نہیں ہے ان کو۔ یہ اپنی لڑائی میں اس حد تک چلے گئے کہ یہ ایک دوسرے کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور الیکشن جو ہے وہ جو پہلے ہوئے ہیں اس نے کیا دے دیا اس ملک کو، جو ابھی جو ہے وہ بس بھائی 2 مہینے ادھر یا 2 مہینے ادھر، 4 مہینے ادھر یا 4 مہینے ادھر، یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ملک جو ہے اس کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، ملک جو ہے اس کی عوام جو ہے اس کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کر دیا جائے کہ یہ عوام جو ہے اب اس کے اندر سکت ختم ہو رہی ہے۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں۔ اچھا ظفر بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیا اس حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، کہ ہم اس مہنگائی کو، اس جو معیشت کو جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکتے، یا مطلب ایسی کیا مطلب ایمرجنسی ہے اس وقت کہ اتنے برے حالات چل رہے ہیں، اور یہ ابھی جیسی الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز کی تاریخ وغیرہ آتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں تو تب حالات انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جائیں گے کیا؟ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں یہاں تو پہلے وہ اسحاق ڈار جو ہے وہ بن کر آئے تھے مرد آئین کے، وہ آئیں گے تو جو ہے وہ ڈالر نیچے آ جائے گا اور مہنگائی نیچے آ جائے گی اور اکنامی جو ہے وہ کنٹرول میں جو ہے وہ آ جائے گی اور بہتر ہو جائے گی، لیکن کیا ہوا؟ یعنی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کسی کو بھی لے آئیں آپ، پہلے والے جو تھے یعنی سابقہ دور کے اندر بھی 4 وزیر خزانہ تبدیل کیے گئے تھے، ہاں، اور جو ہے وہ بھی جو ہے یعنی کوئی کارکردگی تو نہیں دکھا سکے تھے۔ عوام کو صحیح بات کیوں نہیں بتاتے کہ دیکھیں ابھی بھی عوام یہ سمجھ رہے ہیں، پہلے جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئیں گے، وہ اپنی جادو کی چھڑی ایسے لگائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی ان کی جو پرفارمنس رہی آپ کے سامنے، عمران خان صاحب کی دفعہ بھی وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی حکومت آئی ہے، یہ آ کے ایسے فیصلے کریں گے کہ کمال ہو جائے گا۔ اگلی بھی کوئی بھی حکومت آ جائے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو لگتا ہے کہ 2 3 5 6 مہینوں میں، 1 سال میں، 2 سال میں سارا نظام بدل کے رہ جائے گا؟ عوام کو صحیح بات کیوں نہیں بتاتے کہ جتنا بگاڑ پیدا کر چکے ہیں اگلے کئی سال بھی لگ جائیں گے تو آپ لوگ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے فوری طور پہ؟ دیکھیں جن اقدامات کی ضرورت ہے نا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ اپنے ہی جو ہم نوا ہیں، جو بھی اپنے آپ دیکھیں نا وزیروں اور مشیروں کی فوج جو ہے وہ بھرتی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی خرچے بڑھائے جا رہے ہیں، اس سے تو کہیں نہیں لگتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ یعنی کرائسس ہے، معاشی اور جو ہے وہ سیاسی کرائسس ہے۔ وہاں تو بالکل اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اور دھڑلے سے ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی کہنے پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر وہ لگانے والا بھی نہیں ہے، سب کے سب جو ہے بس وہ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو ایک کولو کا جو چکر ہے، یعنی یہ کہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے ہی سب کی آنکھوں پہ ایسا لگتا ہے پٹی بندی بھی، اور سب اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جو حکمراں ہیں وہ چاہے کتنی مہنگائی ہو جائے، عوام کتنے ہی پس جائیں، عوام کی کتنی چیخیں نکل جائیں، وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ الیکشنز کے بعد کیا ایسا ایک میجر چینج ہے جو عوام کو دیکھنے کو ملے گا؟ ٹھیک ہے، اور ان الیکشنز میں کیا ہوگا؟ اگر اوورال دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں عوام کے جو چنے ہوئے نمائندے ہیں وہ ایوانوں میں تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنے ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے کتنے ہیں، یا دوسری جماعتوں کی طرف سے کتنے ہیں، مگر عوام کے چنے ہوئے لوگ تو موجود ہیں نا وہاں پہ۔ اس دفعہ عوام کیا کمال کرنے والی ہے، کن نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجنے والی ہے جو ان کے مستقبل کو اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بدلیں گے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن ہوگا تو اس ملک کے جو ہے نا وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ساری مشکلات سے نکل آئے گا، تو بظاہر تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا، اور ہم اس الیکشن کی دلدل میں تو یہ مستقل پھنسے ہوئے ہی ہیں نا۔
इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहे हैं। मैं कराची के इलेक्शन की बात करूं तो आप देखें कि यहाँ वो बल्दियाती इलेक्शन वो भी हो गए और वो भी अब तक उसका प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें भी हम उलझ गए। और यहाँ के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह जूं के तूं हैं, सड़कें वही खंडर बनी हुई हैं, वही जो है वो कचरा उठ नहीं रहा, पानी मिल नहीं रहा, जो है वो सेवरेज के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल कुछ हल होने शुरू हुए हैं, कुछ रूट आए हैं, लेकिन वो भी बहरहाल अभी नाकाफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर भी यानी इस प्रोसेस को मुकम्मल होना चाहिए था, वो अब तक मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उसके नतीजे में भी कोई हल नहीं निकला। यहाँ असेंबलियाँ थी तो कोई मसला हल नहीं हो रहा था, यहाँ असेंबलियाँ तोड़ दी गई तो भी मसला हल नहीं हो रहा। हाँ, मसाइल और मुश्किलात आवाम के बढ़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा कि शायद ये जो अभी बैठे हैं इनकी जगह कुछ और वो ले लेंगे कि जो पहले इख्तिदार में थे, वो ये समझते हैं कि बस इलेक्शन जो है वो इन्हीं लोगों को जो है वो हुकूमत लेने और हुकूमत से जो है वो जाने का एक वो है, इसलिए बस उसके ऊपर इलेक्शन 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 जो है वो अगर इतनी जादू की छड़ी होती तो पहले जो इलेक्शन हुए या उसके बाद जो इस वक्त जो सारा सिलसिला चल रहा है कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे पिछली हुकूमत थी तो इन लोगों का कहना ये था, मतलब ये एक तासुर आ रहा था कि मुल्क बड़े गलत हाथों में चला गया है, इसको किसी भी तरह जो है वो इन लोगों से वापस इक़्तिदार छीनना होगा, हमें वापस लेना होगा। अच्छा, ये लोग आए तो अब दूसरी पार्टी ये कह रही कि ये तो बर्बादी हो गई है, इक़्तिदार जो है ना इंतहाई गलत हाथों में चला गया है, अभी हमें फिर वापस से आप मौका दें। भाई, इंतखाबात के वो नताइज हमारे यहाँ क्यों नहीं आते जो दुनिया भर में आते हैं? अगर अवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं तो फिर वो अवाम को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है ना। इस वक्त अवाम को कहाँ फ़ायदा होने वाला है या कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, या इंतखाबात में ऐसी वो कौन सी चीज़ आए कि हम सही रास्ते की तरफ निकल आए? देखिए, मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि हमारी आवाम हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों को ये फैसला करना पड़ेगा कि क़यादत के ऊपर हम एक टमाटर भी ले रहे होते हैं ना, या हम एक जो है वो आलू या प्याज के ठेले पे भी खड़े होते हैं तो हम एक एक चुन चुन के जो है ना वो जो है वो अपने शॉपर के अंदर जो है वो डाल रहे होते हैं। सर, खरबूजा 1 किलो लेना होता है, पूरी रेडी सूंघ देते हैं यार, रेडी जो है वो सूंघ रहे होते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे यानी मुल्क के ऊपर जो जिन्होंने इक़्तिदार संभालना है, मुल्क की पॉलिसी तय करना है, मुल्क के मामला तय करना है, आवाम के जो है ना वो किस्मतों के फैसले करने हैं, जिन्होंने जो है वो उनके लिए जो है वो हम जो है वो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर बिक जाते हैं, हम जो है वो किसी वीगो के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब तक यहाँ पर वो जो बात मैं कर रहा हूँ कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ जब तक जेन्युइन और एक नंबर क़यादत नहीं आएगी, जो यानी जो है वो मुखलिस हो, दियानतदार हो, ईमानदार हो, उसके अंदर मुल्क और कौम का दर्द हो, हम 2 नंबर क़यादत से जो है ना वो 2 नंबर लोगों से अगर हम मुल्क चलाना चाहेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो सारे ही ये दावा करते हैं कि हम मुखलिस हैं, हम मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम आपको इस भंवर से निकालेंगे। सबका दावा तो यही है अपने अपने से। बिला सब करेंगे, लेकिन ये तो अवाम ने तय करना है कि भाई कौन जो है वाक़तन मुखलिस है और कौन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहा है। और जो यानी जो हुकूमत के अंदर जो दौर गुजारा है वो पूरे तरीके से साबित कर रहा होता है। देखिए ना, हमारा मुल्क जो है उसके अंदर ये अभी इस पूरे, मैं तो ये पूरे 4-5 साल के अरसे की बात करूँगा, उसमें इनके भी ये 9-10 महीने और पिछले भी हैं कि इसमें ऐसा क्या चेंज आया है। सर, महंगाई डबल हो गई, ये है चेंज। महंगाई डबल हो गई। चलें, उसके अंदर जो है वो हम तो यानी हमारे यहाँ पहले कोरोना था, फिर सैलाब आ गया, फिर जो है अब हम जो है वो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी पूरी मईशत और बिठा दी। यानी क्या है कि अब हमने ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जो यानी जो हमने अपनी पॉलिसियाँ बनाई उसके नतीजे में ये पहिया रुक गया है। यानी आप देखें कि जो रॉ मटेरियल जो मुल्क में यानी जिसकी ज़रूरत है या जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिसन हो, चाहे वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स के हवाले से, आप देखिए फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं और लोगों का रोज़गार छिपता चला जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है। और जो है वो महंगाई बढ़ने की वजह ये बताई जा रही है कि जी वो जो है वो
ابھی جو ہے وہ جو ہم نے کنٹینر منگوائے تھے وہ پورٹ پہ رکے ہوئے ہیں، آ نہیں رہے، تو قلت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں. یعنی اس مہنگائی کو جس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس ڈالر کو جس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس کے نتیجے میں ہم پورے اس پہیے کو اپنی جو ہے نا اکنامی کے ہم نے اس کو خود روک دیا اپنے ہاتھوں سے. تو اس کو ہمیں بہرحال جو ہے وہ گھمانا ہوگا، اس کو چلانا ہوگا، اس کے حوالے سے پالیسی بنانی ہوگی، تب ہی کوئی بہتری تھوڑی بہت جو بھی آ سکی آئے گی. اس میں چاہے حکومت ان کی ہو یا ان کی ہو، انہیں بہرحال بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کر انہیں جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. اور ایک دیکھیں نا، ایک الیکشن، ایک معیشت، تیسرا یہ ہے کہ یہ کرپشن اور احتساب، ان سارے معاملات کے اوپر یہ کم از کم ان 3-4 جو بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر آپ بات کریں نا. آپ آپس میں بات نہیں کریں گے، آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کے اوپر ڈائیلاگ نہیں کریں گے، آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو ملک کو اس بھنور سے پھر کیسے نکالیں گے؟ اللہ نہ کرے کوئی اور پھر جو ہے یہ معاملہ ڈی ٹریک ہو گیا تو پھر جو ہے وہ ہم پھر زندہ باد مردہ باد کر رہے ہوں گے. سر الیکشنز کا تو وہی سیم ہی اسکرپٹ ہے جو ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں تو ہارنے والی پارٹی جو ہے یہ دعویٰ کر دیتی کہ ہم تو جیتے ہوئے تھے، یہ دھاندلی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ملک کا جو نصیب ہیں وہی 4-5 یا 6% لوگ ہی چنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان 4-5 یا 6% لوگوں میں سے جن کے 2% جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ میجورٹی میں آ جاتی ہے، باقی جو ہے نا وہ ووٹ سارا بٹ جاتا ہے. یہی نظام چل رہا ہے. تو اس ملک کا فیصلہ بھی 2-2.5%, 3% لوگ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو عوام کو کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جس سے کوئی واقعی صحیح فیصلے ہو سکے؟ مخلصین جو ہیں وہ ہمیں ایوانوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ سکیں. ابھی قرض آ رہا ہے، ہمارا ٹوٹل جو سورس آف انکم ہے جو میں یہاں پہ روز آ کے دیکھتا ہوں اور مطلب جس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں، وہ صرف ادھار مانگنا ہے یا بھیک مانگنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے ایسا کوئی سورس آف انکم نظر نہیں آ رہا ملک کا کہ جس سے ہم لوگ ارننگ کر رہے ہوں. سارے سرکاری ادارے نقصان میں، قرض سے جو ہے نا وہ ہمارا ملک چل رہا ہے. ابھی IMF سے یہ جو ڈالرز ہم نے لینے ہیں جس کی وجہ سے کراچی کی بندرگاہ پہ ایک کنٹینرز کا شہر آباد ہو چکا ہوا ہے، کوئی تقریباً 50,000 ٹن صرف دالیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ اور اس کے علاوہ مطلب ہر شعبے کا سامان جو ہے نا وہ وہاں پہ اس وقت پڑا ہوا ہے. ان کو صرف ہم لا نہیں پا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. تو یہ ڈالرز کے آنے سے اگر یہ معاملہ سموتھ ہوتا ہے تھوڑا سا تو عوام کو تو ریلیف ملنا چاہیے نا کہ کوئی تھوڑی سی بہتری آ گئی. بٹ عوام کے لیے ٹیکس اور بڑھایا جا رہا ہے، عوام کے لیے مہنگائی اور کی جا رہی ہے، عوام کے لیے مشکل اور پیدا ہو رہی ہے. اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں. دیکھیں نا، ہمارے پڑوس میں ایران ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ 15 سے 20 روپے لیٹر جو ہے وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے. پائپ لائن ہمارے بارڈر تک موجود ہے، ہم نہیں لے سکتے کہ صاحب جو ہے وہ IMF کی اجازت نہیں ہے، امریکہ کی اجازت نہیں ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے ہاں دوسرا بڑا جو یعنی امپورٹ کا جو بل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو پکانے کا جو تیل ہے یہ جو ہے اس کی امپورٹ ہے، اور اس کے اندر ہم کیا سویا بین منگوا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ سرسوں، جب یہ سرسوں کا سیزن آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سندھ اور پنجاب کے پورے میدان پیلے ہو رہے ہوتے ہیں. سرسوں جو ہے وہاں پر جو وہ اگی بھی ہوتی ہے پورے طریقے سے. بھائی ہم اپنے سرسوں کے تیل کے اوپر لے کر آئیں اپنے یعنی جو ہے وہ ملک کے اندر پکانے کے لیے. کارن آئل جو ہے یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں نا کہ جو مکئی ہے ہماری کتنی یعنی اور اتنی آسانی سے ہوتی ہے یہ فصل، ہم اس کے اوپر کارن آئل کے اوپر اپنا سلسلہ جو ہے وہ کریں. سر زراعت کے شعبے میں تو ہم لوگ صرف گھاٹے میں ہی ہیں، حالانکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. ہمارا سورس آف انکم جو ہے وہ یہ زراعت ہونا چاہیے. پوری دنیا میں آپ چیزیں، آپ کتنی پروڈکشن ہونی چاہیے، آپ دنیا کو چیزیں دیں، ان سے ڈالرز میں مطلب آپ کی کمائی ہو، کوئی ملک کے حالات بہتر ہوں. مگر خیر
ہمارا تو ایک ہی کام ہے، بھیک مانگنا اور قرض مانگنا. بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نہیں چاہتے، عوام نہیں چاہتے، خدا کی قسم عوام ایسے نہیں ہے، عوام بھیک نہیں مانگنا چاہتے، مگر اوور آل دیکھا جائے تو پاکستانی عوام کو، پاکستان کو ہم اس جگہ پہ لے آئے ہوئے ہیں. ایک تو IMF یا امریکہ جس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، چلے IMF کا ذکر کرتے ہیں. IMF ہمیں قرضہ دیتا ہے نا، تو ہم مشکل میں، پریشانی میں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، ہم نے قرضہ مانگا، بھئی قرضہ دیں ہمیں. اور قرضہ دینے والا ہمارے لیے مطلب ولن کی حیثیت کیوں رکھتا ہے؟ وہ تو برے وقت میں ہمارے کام آ رہا ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کے پاس کیوں جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے؟ دیکھیں، یعنی ہمارے ملک کے اندر جو یہ بارش اور سیلاب کے نتیجے میں جو تباہ کاری آئی، اور آج تک بھی جو ہے وہ بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ پانی کھڑا ہے، فصلیں تباہ ہوئیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری یعنی آلو پیاز سے لے کر اور گندم تک جو ہے وہ ساری چیزیں مہنگی ہوئیں، ان کی پروڈکشن کم ہوئی، ہمیں وہ بھی امپورٹ کرنی پڑی زرعی ملک ہونے کے باوجود. تو اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ساری تباہ کاری جو ہے، یہ تو جو ترقی یافتہ ممالک کے جو گیسز ہیں اور اس کے نتیجے میں جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے اثرات خود ہی وہی بتا رہے ہیں یہ بات کہ پاکستان اور اس طرح کے ممالک جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں قرضوں میں ریلیف دیتے، اس پر انٹرسٹ ختم کرتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مزید رعایت ملتی. انہوں نے شکنجہ اور کس دیا. اچھا، اب ہمارے پاس، ہمیں تو جو ڈالر چاہیے تو کوئی اور آپشن تو اب ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہم اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں، انہی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے، ہمیں ان کی ہی قسط ادا کرنے کے لیے ان سے قرض کی قسط چاہیے ہوتی ہے. وہ جب ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کا انٹرسٹ ہی جو ہے نا ادا کرنے کے لیے انہیں ہی واپس کر دیتے ہیں. اور ان کی شرائط پہ قرض دینے والا تو وہ اپنی شرائط رکھتا ہے، وہ اس کو آپ کے ملک کے معاملات سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کی عوام جو ہے اس کے اندر سکت ہے یا نہیں ہے. وہ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا قرضہ اگر ہم سے آپ لے رہے ہو تو یہ جو ہے اس مد کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کٹوتیاں کرو اور واپس کر دو. ان کی طرف سے بھی جو یہاں جو حکومتوں کی جو عیاشی ہے اور جو ان کی جو شاہ خرچیاں ہیں اور ان کی جو فضول خرچیاں ہیں، اس کے اوپر ان کی طرف سے بھی کبھی کوئی ایسی قدغن نہیں لگی، کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگی، کوئی ان شرائط کے اوپر کوئی بڑا زور نہیں دیا گیا. یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم مزے کرتے رہو، عیش کرتے رہو، اور جو ہے وہ قرض لیتے رہو، اور ہمیں جو ہے نا ہماری شرائط جو ہے نا وہ پوری کرتے رہو. وہ پوری نہیں کرو گے تو مسئلہ ہوگا. اب یہ تو ہمارے ہاں کرنے کا کام ہے نا. IMF نے آج تک جہاں بھی قرض دیے ہیں، چاہے مصر ہو یا دوسرے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو اس وقت سری لنکا جس طرح سے اس نے ڈیفالٹ کیا وہ سامنے کہ یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی اکنامی جو ہے بڑی سٹیبل ہو گئی اور کھڑی ہو گئی، بس یہ کہ وقتی ایک ریلیف مل جاتا ہے آپ کو قرض، اور قرض کی جو ہے وہ قسط ادا کرنے کے لیے اور سود انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے آپ کو ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم مل جاتا ہے. لیکن جب تک آپ اپنی اکنامی کو بہتر نہیں کریں گے، اقدامات نہیں کریں گے، اپنی امپورٹ کو جو ہے وہ یعنی غیر ضروری امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ٹیکس لگائیں، ڈیوٹی لگائیں اور قدغن لگائیں اس کے اوپر، اور جو اپنی ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھائیں. اس ایکسپورٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جس طرح میں مثالیں ابھی آپ کو دینا ہی میں نے شروع کی تھی کہ صاحب کس طرح سے ہم جو ہے یہ جس پر ہمارا امپورٹ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ ہمیں ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے ملک کے اندر گرو کریں. اس پر کوئی پالیسی، کوئی پلاننگ، کوئی اس کے حوالے سے کوئی تھنک ٹینک مجھے تو نہیں لگتا. اگر ہے بھی تو اس کے رزلٹس کوئی نہیں، اس کا رزلٹ کوئی نہیں. اور ہم تو سارا سال بس وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تیری ایسی تیسی، وہ کہہ رہا ہوتا ہے تیری ایسی تیسی. وہ جو ہے وہ ایک الیکشن کو ایشو بنا لیا، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بس یعنی یہ سمجھ لے کہ وہ زندہ باد مرد آباد ہو رہی ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس کا حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہو رہا. عدالتیں بھی جو ہے نا بقیہ مقدمات جو ہے معذرت کے ساتھ کہ بقیہ مقدمات جو ہیں وہ سالوں میں فیصلے نہیں ہوتے. یہ جو ہے وہ صبح شام بس یہی جو سیاسی معاملات ہیں. یعنی اگر ہماری اسمبلی، ہمارے ایوان اپنا کردار
اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو یہ عدلیہ کے اوپر بوجھ کیوں جائے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم خود یہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں نا. ہم تو مل کے بیٹھے نا, بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں نا. یا ابھی ہمارے سب سے بڑے مسئلے یہی یعنی سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ہے نا. اس کے لیے یعنی اپوزیشن اور حکمراں جو ہے وہ دونوں میں اتنی برداشت تو ہوتی ہے, اتنا لحاظ اور اتنا پاس تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ ملک کے اور عوام کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بیٹھ کر بات بھی کریں. یہاں ہماری اپنی ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ رکھیں, لیکن یہاں پر آپ بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت بھی کریں, اس کے اوپر آپ کوئی لاہ عمل بھی بنائیں. اپوزیشن بھی پارٹ ہوتی ہے نا, اپوزیشن جتنی, لیکن اگر اپوزیشن کا ایشو بھی صرف یہ تو ہو کہ صاحب وہ دیوالیہ جیسے وہ کل کا ہوتا آج ہو جائے تو شاید وہ خوشی کی شادیانے بجا لے. حکمراں جو ہیں ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے, مہنگائی کتنی ہو جائے, ملک دیوالیہ ہو جائے, لیکن وہ چمٹے رہے, ان کے اقتدار کو جو ہے وہ کوئی چیلنج نہ کر سکے, اور اس کے لیے وہ پھر جو ہے وہ 70 سے 80 کی کابینہ کرنی پڑے, ان کو گاڑیاں منگوانی پڑے, انہیں اور مزید اخراجات کرنے پڑے, انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں کو شاید ایسا ایک گمان ہے کہ ان کے کچھ کرنے سے یا ان کی تھوڑی سی مراعات سے یا تھوڑی سی تعیشات سے یا نئے لوگوں کی ملازمت سے اور نئی ان کی چیزیں ایڈ کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس سے کیا فرق ہوگا؟ ہمیں اتنا زیادہ مطلب انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنا امپیکٹ نہیں رکھتی ہیں یہ چیزیں, تو اور یہ باقی ساری چیزوں سے آزاد بھی ہیں, مطلب حکمرانوں کو کچھ بھی کرنے کی اجازت بھی ہے. ابھی ٹیکس کی کلیکشن کے حوالے سے مجھے بتائیں, جتنے مہذب معاشرے ہیں وہ لوگ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, وہ ممالک جن کو قرضوں کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنے ملک میں ٹیکس کا ایک بہترین نظام چلانے میں کامیاب ہیں. اسی وجہ سے انہیں قرضوں کی اور باقی ساری چیزوں کی ایسے ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ بھیک نہیں مانگتے, ان کے باقی معاملات بھی سارے بہتر انداز سے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو مطلب ہر دفعہ بجٹ کو پورا کرنے, بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے, تب جا کے سارا آپ کے اخراجات اور باقی چیزیں پوری ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں نا, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کے اندر سب سے سستی روٹی پاکستان میں اگر کہیں ملتی ہے تو قومی اسمبلی کے اندر ملتی ہے. اچھا, وہاں غریب لوگ زیادہ آتے ہیں کیا اس لیے؟ آپ دیکھ لیں آپ, یعنی وہاں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی غریب غربا جو ہے وہی MNA بن رہے ہیں اور وہی MPA بن رہے ہیں, وہی سینیٹر بن رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینیٹر بننے کے لیے کتنے کروڑوں روپے کی جو ہے وہ آفریں لگ رہی ہوتی ہیں, کس طرح سے ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل جو ہے استبل قائم ہو جاتے ہیں اور خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ جو قوانین ہیں, اب ہمارے ملک کے اندر جتنے ریٹائرڈ جو بھی یعنی ایلیٹ کلاس کے اور بڑی پوسٹوں کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ جنرل ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, باہر چلے جاتے ہیں. ان کی فیملیاں باہر ہوتی ہیں, ان کا بزنس باہر ہوتا ہے, ان کا جو ہے ان کی رہائش مستقل وہاں باہر ہوتی ہے. یہاں تو وہ حکمرانی کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن ان کی پینشنیں پوری جو ہے وہ اس کو ہی اگر آپ اس کا وہ نکال لیں گے نا حساب, جبکہ انہیں ضرورت نہیں ہے اس کی, اور نہیں ملنی چاہیے. بھائی جو باہر چلا گیا اور باہر سیٹل ہو گیا, یہاں سے اس کا معاملہ کٹ کریں. نہیں کرتے, وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک غریب کو جو ہے وہ EOBI کا ادارہ ہے, اس سے پینشن ملتی ہے, وہ بھی سال بھر جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جو اس نے پوری زندگی جو دی ہوتی ہے کسی بھی ادارے کو, اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کو اگر وہ پینشن 8,500 روپے ملتی ہے, تو اس EOBI کو بھی کھانے اور اس کو بھی ڈبونے کے چکر میں لگے میں, اللہ نہ کرے وہ اگر یہ EOBI کا ادارہ جو سربراہ آتا ہے پتہ چلا اس پہ کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب وہ بھی اگر اس طرح کے ادارے جو چل رہے ہیں, جو ایک اچھی چیز ہے, یہی اگر ڈوب گئے تو یہ غریب کہاں جائیں گے؟
اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. بقیہ پینشن کے معاملات, بقیہ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہم کہاں کٹ لگا رہے ہیں. کوئی ابھی تو یہ انتہائی, یعنی اتنی مہنگائی پہلے کبھی نہیں ہوئی, اتنے برے حالات معاشی لحاظ سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. اب اس کے لیے ہمیں انتہائی اقدامات اٹھانے ہیں نا, کفایت شعاری کے, اخراجات کو کٹوتی کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے. لیکن آپ کو یہ حکمراں ہوں یا سابقہ حکمراں ہوں, کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ سر ابھی نظر کیا آ رہا ہے, بجلی کی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں یہ بس ابھی اضافہ ہوا, یہ والا حال چل رہا ہے. دودھ, بچوں کی غذا جو ہے, ٹھیک ہے, وہ 190 روپے سے 210 روپے لیٹر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. دوائیں ان کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے. سبزیوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, آپ پیاز لینے جائیں, آٹا کہاں پہنچ گیا, آٹا. تو یہ ہم لوگ عوام جو ہیں وہ بڑی مشکل میں اس وقت ہیں. اور جو آپ نے اپنے پروگرام, ہمارے پروگرام کے آغاز میں جب آپ نے کہا کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو 20,000 اور 25,000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں, آپ ان کو صرف ذہن میں رکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس مہنگائی میں جو ابھی یہ نہیں ہے کہ چلو یہ ہو گئی جتنی ہونی تھی, یہ سلسلہ جاری ہے. یہ تو نہیں, اور یہ جو طوفان آ رہا ہے, یہ جو ابھی منی بجٹ جو یہ دیا ہے, اور یہ جو آج کل میں جو اسمبلی سے یہ اس کو پاس کرانے جا رہے ہیں, جو ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں, جو سبسڈی ختم کرنے جا رہے ہیں, جو جس طرح سے کرنے جا رہے ہیں, اور بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہو تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہاں جائے گی یہ مہنگائی, کہاں جائے گا یہ غریب, اور کیا ہوگا پھر جو ہے وہ یہ کس طرح سے یہ اپنا گزارا کریں گے. اس کے اوپر آپ مجھے بتائیے بالکل ٹھنڈے دل سے, یعنی جو بھی سننے والے ہیں وہ بھی یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی حکمراں ہیں, چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, ان کو اس کا ادراک اور احساس ہے, کوئی اس کے حوالے سے کوئی سنجیدگی ہے؟ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ملک اور قوم ہی کی وجہ سے ہی آپ جو ہے وہ جی ہاں اس ملک کی وجہ سے ہی ہیں آپ کی, لیکن آپ کو جو ہے وہ ان کا نام تو آپ لیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. تو خدا را عوام کیا کریں اس وقت؟ آخری سوال, عوام جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ساری صورتحال عوام کے سامنے ہے, انہیں کیا ڈیسیژنز لینے ہیں فوری؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ تو یعنی جی ایس ٹی کے ذریعے سے ہم ہر چیز کے اوپر, ایک غریب آدمی جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے, وہ ڈیوٹی بھی ادا کر رہا ہے, اور وہی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہا, لیکن جو اوپر کی جو یہ شاہ خرچیاں ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی, اس کے لیے عوام کو اٹھنا ہوگا, متحد ہونا ہوگا. عوام کو اس چکر سے جو ہے نا زندہ باد, اور جو ہے نا وہ تیرا چور زندہ باد اور میرا چور جو ہے وہ میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مردہ باد والا جو چکر ہے نا, اس سے نکلنا ہوگا, اور نکل کر ان کو یکسوئی کے ساتھ یعنی یہاں پر جو ہے وہ ایک جدوجہد کرنی ہوگی. اور سر عوام بیدار جب ہوتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ الارم بجتا ہے اور عوام اٹھ جاتی ہے, مطلب اس کے لیڈرز ہوتے ہیں جو عوام کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں, انہیں اٹھاتے ہیں, انہیں باہر لے کے آتے ہیں. ہمارے لیڈرز سارے آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں, عوام بیچارے کی طرف سے توجہ ہی نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم کرے, اور ہم سب لوگوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے اینڈ پہ اپنا ایک بہترین کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سارے کا سارا قصور جو ہے وہ ہمارے ان ساتھیوں کا نہیں ہے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمارا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے. ہم الیکشنز میں, انتخابات میں بالکل حصہ نہیں لیتے ہیں. اگر ہم زیادہ تنگ ہیں, ہم زیادہ پریشان ہیں, تو ہمیں زیادہ ہمارے ووٹ کی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے
ان لیڈروں کا, ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے کیس جو ہیں وہ ایوانوں میں جا کے ان کی نمائندگی کر سکیں, وہ لے کے جا سکیں, ہمارے مسائل کو ان کا حل تلاش کر سکیں, نہ کہ ہمارے لیے اور زیادہ مسائل پیدا کر سکیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. ہم نے کہا کہ آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فیڈ بیک جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. ظفر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.